ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کسی کو بخار آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریرہ استعمال کرنے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ یہ ٹینشن والے آدمی کے دل کو طاقت دیتا ہے اور بیمار کے دل سے رنج و غم کو دور کر دیتا ہے، جس طرح تم پانی سے اپنے چہرے کے میل کچیل کو دور کر دیتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 13 صفر المظفر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کا ملنا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مشہور آسمانی کتابوں میں سے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے عطا فرمائی۔ ان کی قوم نے اس پر عمل نہ کرنے کے لیے ہیلا بازی شروع کر دی۔ کبھی طور پر اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی فرمائش کی تو کبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد تورات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا، لیکن یہ قوم کوہ طور پر اللہ کا حکم سننے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان نہیں لائی۔ پھر کھلم کھلا اللہ کو دیکھنے کے مطالبہ پر غضب خداوندی کی وجہ سے 70 افراد کو جلا کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر دوبارہ زندہ کیا اور ان کے سروں پر طور پہاڑ پر بلند کر کے تورات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا گیا۔ ان کو ہفتے کے دن عبادت کرنے کا حکم دیا اور مچھلی شکار کرنے سے منع کیا، مگر افسوس یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کسی بھی حکم پر عمل نہ کیا، بلکہ قدم قدم پر آپ کو ستاتے، ظلم و زیادتی میں حد سے بڑھتے چلے گئے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی تکلیفوں پر صبر اور ان کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے 120 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور فلسطین کے مقام اریحہ میں سرخ ٹیلے کے قریب دفن کیے گئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ سورج مکھی کا پھول۔ اللہ تعالیٰ نے سورج مکھی کے پھول کے اندر احساس و شعور کی عجیب صلاحیت رکھی ہے۔ سورج کی کرنوں کے ساتھ اس پھول کا رخ بھی بدلتا رہتا ہے۔ جب صبح کے وقت سورج نکلتا ہے تو اس کا رخ مشرق کی طرف ہوتا ہے اور دوپہر کے وقت اس کا رخ سیدھا آسمان کی طرف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہوتے وقت بالکل مغرب کی طرف گھوم جاتا ہے۔ سورج کی شعاؤں کے ساتھ اس پھول کو کون گھماتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ہی سے اس نرم و نازک پھول کے اندر سورج کی گردش کے ساتھ اپنا رخ بدلنے کی صلاحیت پیدا فرمائی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں چند باتوں پر ایمان لائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، اس کی گواہی بھی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ نمبر 3، مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے۔ نمبر 4، تقدیر پر بھی ایمان لائے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کرنا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح فرمایا۔ نمبر 5، شہادت کی موت مانگنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو شخص سچی طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے درجے تک پہنچا دیتا ہے، چاہے وہ اپنے بستر پر ہی مرا ہو۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں کسی اجنبی عورت سے مصافحہ کرنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کسی نے اجنبی عورت سے مصافحہ کیا تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے جکڑے ہوئے ہوں گے اور پھر اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر اس سے ناجائز بات چیت کی تو قیامت کے دن ہر جملے کے بدلے میں اس کو 1000 سال جہنم میں قید کیا جائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کی عمارتیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ ایک گنبد والی عمارت کے پاس سے گزرے تو فرمایا یہ کس نے بنایا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص نے، تو فرمایا قیامت کے دن مسجد کے علاوہ ہر عمارت صاحب عمارت کے لیے وبال ہوگی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، دل کی کمزوری اور ٹینشن کا علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں میں سے جب کسی کو بخار آتا تو آپ حدیرہ استعمال کرنے کا حکم دیتے اور فرماتے ہیں کہ یہ ٹینشن والے آدمی کے دل کو قوی کرتا ہے اور بیمار
بیمار کے دل سے رنج و غم کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح تم پانی سے اپنے چہرے کے میل کسیل گندگی کو دور کر دیتے ہو۔ فائدہ: جو کے آٹے کو بھون کر اس میں گھی، میوے اور شکر ڈال کر پکایا جاتا ہے، جس کو حریرہ کہتے ہیں۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، مجھ کو تم نعمتوں پر یاد کرو، میں تم کو یاد رکھوں گا، اور میرے احسانات کا شکر ادا کرتے رہو اور میری نافرمانی نہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اور اس کو آگے پھیلاتے ہوئے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔